لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج ہمارے نکاحوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، آج ہماری شادیوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اتنے رسم و رواج کہ آج ہم مسلمانوں کی شادیاں ہندوؤں کی شادیوں کے برابر نظر آتی ہیں۔ اتنا سارا بگاڑ ہونے کے باوجود آج ہم اپنے شادیوں کی کوئی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ تو اصلاح نکاح کیوں؟ اس کا پہلا جواب ہمیں ملتا ہے کہ آج ہماری شادیوں میں بگاڑ ہے، اس لیے ہمیں ہمارے نکاحوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ جہیز لیتے اور دیتے ہیں وہ لوگ کان کھول کر اس حدیث کو سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے۔ یہ جہیز رشوت ہی ہے۔ لڑکے والے لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں اتنا مال دیا جائے گا تو ہم شادی کریں گے، اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے تو ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے لوگوں کھاؤ اور پیو، میں نے تم کو دیا ہے، لیکن ولا تسرفوا، تم فضول خرچی نہ کرو، تم اسراف نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں تو کہا گیا فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج شادیوں میں جو بھی فضول خرچی ہو رہی ہے، جو بھی رسم و رواج ہو رہے ہیں، ان تمام کام کرنے والوں کو شیطان کے بھائی بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الشاعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء نے اللہ کے اس دیے ہوئے کام کو من و عن اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اسی لیے کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلوات کے بعد برادران اسلام و معزز علماء کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس مبارک مجلس میں جس موضوع کو لے کر
آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اصلاح نکاح کیوں اور کیسے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہوں گا۔ موضوع ہے اصلاح نکاح کیوں اور کیسے۔ موضوع کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے اپنے موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع دیا گیا اصلاح نکاح، یعنی نکاح کی اصلاح کرنا، شادیوں کی اصلاح کرنا۔ اصلاح نکاح کیوں؟ اگر ہمارے جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، ہمارے جسم میں کوئی بیماری آ جائے، تو ہم لوگ فوراً اپنے جسم کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ہماری گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی میں کوئی بگاڑ آ جائے، تو ہم فوراً اپنے گاڑی کو ریپائر کرانے کی، اس کو اچھا کرانے کی، اس کی اصلاح کرانے کی فکر کرتے ہیں اور اس کو فوراً میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اپنے جسم میں کوئی خرابی آ جائے تو ہم فوراً ڈاکٹر کا خیال کرتے ہوئے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا خیال کرتے ہوئے، ہم اپنے بیماری کو دور کرنے کے لیے، اپنے جسم کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، اپنے جسم کی اصلاح کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا ہم آج انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج ہمارے نکاحوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ آج ہماری شادیوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اتنے رسم و رواج کہ آج ہم مسلمانوں کی شادیاں ہندوؤں کی شادیوں کے برابر نظر آتی ہیں۔ اتنا سارا بگاڑ ہونے کے باوجود آج ہم اپنے شادیوں کی کوئی اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ تو اصلاح نکاح کیوں؟ اس کا پہلا جواب ہمیں ملتا ہے کہ آج ہماری شادیوں میں بگاڑ ہے، اس لیے ہمیں ہمارے نکاحوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہماری شادیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی، اگر کسی قوم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، کسی قوم کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، کسی قوم کے اندر گناہ عام ہو جاتا ہے، جب تک وہ قوم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتی، اس وقت تک اللہ رب ذوالجلال بھی اس قوم کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اصلاح نکاح کیوں؟ آئیے اس کا دوسرا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے نکاحوں میں، ہماری شادیوں میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ سب سے بڑے بگاڑ کی ہم بات کریں تو ہماری شادیوں میں سب سے بڑا بگاڑ جہیز کا بگاڑ ہے۔ جہیز وہ لعنت ہے جس نے کئی خاندان کو تباہ کر دیا۔ جہیز وہ بلا ہے جس نے کئی خواتین کو زندہ جلا دینے پر مجبور کر دیا۔ جہیز ہی کی وجہ سے کئی خواتین نے اپنے آپ کو سولی پر لٹکا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی خواتین نے اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے کئی خواتین کو، کئی بہوؤں کو زندہ جلا دیا گیا، ان کے گلوں کو دبا کر، ان کے گلوں کو گھونٹ کر ان کو مار دیا گیا۔ یہ جہیز اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ نکاح سے، شادی سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج لوگ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو دلیل بنا کر کہتے ہیں،
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह को दलील बनाकर कहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के निकाह में जहेज को दिया था। ज़रा ठंडे दिमाग से, सच्चे दिल से, काले चश्मे को उतार कर, असबियत वाले चश्मे को उतार कर, मन घड़त रिवायात वाले चश्मे को उतार कर, अगर हम सही अहादीस की रोशनी में, सही अहादीस की रोशनी में उन वाक़यात को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन वाक़यात की तहक़ीक़ करने की हम कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि प्यारे हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को शादी के मौके पर जो दिया था, क्या दिया था? एक चटाई थी, एक तकिया था, एक चक्की थी, एक पानी का मशकेज़ा था, पानी को पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। और वो भी अहादीस इस पर गवाह है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैसों से उन चीज़ों को ख़रीदा गया था। यानी वो अली जो खुद वहाँ पर दुल्हा हैं, वो अली जो वहाँ पर नौशा हैं, नौशा के पैसों से, दूल्हे के पैसे से उन चीज़ों को ख़रीदा गया था। अगर जहेज का ताल्लुक़ इस्लाम से होता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता, तो ज़रा सच्चे दिल से बताइए, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटियों का निकाह नहीं किया था? क्या और 2 बेटियों का निकाह नहीं किया था? उनके निकाह में किसी भी चीज़ के देने और लेने का सबूत हमें नहीं मिलता। यहाँ पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश के लिए अपनी सरपरस्ती में लिया था और ख़ुद अली के पैसों से उन चीज़ों को ख़रीदा गया था, तो कहने का मतलब ये है कि जहेज़ का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, निकाह से नहीं है। फिर भी आज लोग खुशी खुशी जहेज़ लेते और देते हैं। आज जहेज़ देने का एक कंपटीशन चल पड़ा है, मांगने वाले भी नहीं थकते, देने वाले भी नहीं थकते। मांग मांग कर आज जहेज़ लिया जाता है। आज के मॉडर्न फ़कीर, आज के नौशा को कहा जा सकता है। आज के जो दुल्हा हैं, उन लोगों के आज के मॉडर्न फ़कीर अगर कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं है। ये लोग लड़की वालों पर इतना बोझ डालते हैं, जिनके घर में लड़कियां हैं उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जहेज को जमा करते करते, जहेज को देते देते वो लोग थक जाते हैं। अपना जिंदगी भर कमाया हुआ सरमाया अपनी बेटी की शादियों पर वो लोग खर्च कर देते हैं। जहेज के बारे में याद रख लीजिए, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, जहेज हराम है, जहेज हराम है। और जो लोग जहेज लेते और देते हैं वो लोग कान खोल कर इस हदीस को सुन लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। ये जहेज़ रिश्वत ही है। लड़के वाले लड़की वालों से मुतालबा करते हैं, इतना माल दिया जाएगा तो हम शादी करेंगे, इतने लाख रुपए दिए जाएंगे तो हम शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे, गाड़ी दी जाएगी तो हम शादी करेंगे, इतने तोले सोना दिया जाएगा तो हम शादी करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये रिश्वत नहीं तो और क्या है। याद रख लीजिए, हमारी शादियों में आज बरकत क्यों नहीं है, हमारी जिंदगियों में आज बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह यही है कि जब हमारी उस नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, जब मियाँ बीवी निकाह के बंधन में बंध रहे थे, तो वहीं पर हमने अल्लाह को नाराज करने वाला काम किया था, रसूल की मुखालिफत हमने की थी। इसीलिए आज हमारी शादियों में बरकत नहीं है, आज हमारे निकाह में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत नहीं है। इसी तरह इस्लाह निकाह क्यों, इसका जवाब हम तलाश करेंगे तो इसलिए भी कि हमारी शादियों में आज इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है
کہ شادیوں میں موسیقی، گانا بجانا یہ عام ہو چکا ہے، ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، ڈی جے لگایا جاتا ہے بڑے شوق کے ساتھ۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں شادیوں سے 2 دن پہلے ان کے گھروں میں گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، آج ہم نے نکاح کو نکاح نہیں سمجھا ہے، نکاح جو عبادت ہے اس کو ہم نے آج عبادت نہیں سمجھا ہے، جبکہ گانا بجانا دوسرے موقعوں پر بھی حرام ہے اور نکاح کے موقع پر بھی حرام ہے۔ گانے بجانے سے متعلق اگر ہم قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو سختی کے ساتھ کہا گیا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لوگوں کو اس سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے لیے لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ اب لہو الحدیث کے کیا معنی ہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد یہاں پر گانے بجانے کے آلات ہیں۔ جس چیز سے بھی ہم گانا سنتے ہیں، چاہے وہ ہمارا موبائل ہو، چاہے وہ ہمارا ٹائپ ریکارڈ ہو، چاہے وہ ہمارا ریڈیو ہو، چاہے وہ ہمارا ٹی وی ہو، چاہے وہ ہمارا کمپیوٹر ہو، جس چیز سے بھی ہم گانا بجانا سنتے ہیں اس کو لہو الحدیث کہا گیا۔ اور جو لوگ لہو الحدیث کو استعمال کرتے ہیں، جو لوگ گانے سنتے ہیں، جو لوگ میوزک سنتے ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں کہا گیا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ ذلت آمیز عذاب ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے آخرت کے دن میں۔ آج ہمارے نکاح میں، آج ہماری شادیوں میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں، اسراف کا بگاڑ ہے، جسے فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ اتنی فضول خرچی آج ہماری شادیوں میں ہے، اللہ کی پناہ۔ دولہے کے اسٹیج پر 1,00,000 روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، دولہے کے جوڑے پر 25 سے 30-50 ہزار روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، دولہے کے ہار پر 15 سے 20 ہزار روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، بناؤ سنگار کے لیے 50 ہزاروں روپیہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی بات کریں تو شادیوں میں ایک بریانی سے کام چل سکتا ہے، 2-2 3-3 قسم کی بریانیاں بنائی جاتی ہیں۔ ایک میٹھے سے کام چل سکتا ہے، 4 قسم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں۔ ایک چکن سے کام چل سکتا ہے، 4 7 رقم کے میٹھے بنائے جاتے ہیں۔ گرین چکن بھی چاہیے، ریڈ چکن بھی چاہیے، لالی پاپ بھی چاہیے، طرح کے چکن، جبکہ ایک ڈش سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، ہماری شادی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی فضول خرچی کہ اسلام فضول خرچی سے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے لوگوں، کھاؤ اور پیو، میں نے تم کو دیا ہے، تم کھا سکتے ہو، تم پی سکتے ہو، اچھا سے اچھا کھا سکتے ہو، لیکن ولا تسرفوا، تم فضول خرچی نہ کرو، تم اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ سبحانہ و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں تو کہا گیا فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین
फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज शादियों में जो भी फजूल खर्ची हो रही है, जो भी रस्म रिवाज हो रहे हैं, इन तमाम काम करने वालों को शैतान के भाई बताया गया है। निकाह, वो निकाह सबसे ज़्यादा बेहतर है, वो निकाह सबसे ज़्यादा बरकत वाला है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन निकाही ऐसरुहु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा किया जाए। आज हमारे निकाहों में बहुत ज़्यादा रुपया पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आज लोग शादियां करते हैं, अल्लाह के लिए नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अगर हम 2 किस्म का चिकन नहीं रखेंगे तो हमारे माशरे में हमारी नाक कट जाएगी। मेरे बड़े भाई ने 3 किस्म का चिकन रखा था। मेरे भाई ने 1 लाख वाले फंक्शन हॉल में शादी को किया था। मेरे भाई ने अपने दामाद को गाड़ी दिया था। आज मैं अपने दामाद को कार दूंगा, अगर मैं गाड़ी नहीं दूंगा तो मेरे ख़ानदान में मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं नीचे हो जाऊंगा। आज लोग दुनिया वाले लोगों के लिए जी रहे हैं, अल्लाह के लिए कोई नहीं जी रहा है, अल्लाह के लिए कोई नहीं जी रहा है। आज हमारे निकाह में इतना बिगाड़ है। आज से 30 साल 40 साल पहले लोगों की अगर हम बात करें, उस वक्त के उलमा की अगर हम बात करें, तो उलमा यह फतवा दिया करते थे कि जिस शादी में वीडियोग्राफी हो उस शादी में नहीं जाना चाहिए। जिस शादी में वीडियोग्राफी हो उस शादी में नहीं जाना चाहिए। आज से 30 35 40 साल पहले उलमा ये फतवा दिया करते थे, लेकिन आज हमारी शादियों की ये हालत है कि कोई शादी आज हमारी वीडियोग्राफी से बची हुई नहीं है। हर एक के हाथ में एक वीडियो कैमरा है, किसी के हाथ में एप्पल है, किसी के हाथ में एमआई है, किसी के हाथ में नोकिया है, किसी के हाथ में सैमसंग है। हर एक के हाथ में आज कैमरा है। हर कोई शादी के मौके पर दुल्हे को अलग अलग पोज से, उसके साथियों को अलग अलग पोज से, दुल्हन को अलग अलग पोज से फोटो बिला झिझक खींचता है, बिला झिझक वीडियो लेता है। फोटो उतरने और उतारने वालों की हालत आखिरत में क्या होगी? आइए हदीस सुनिए। बुखारी की हदीस है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अन इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अशद्दन नासि अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब, सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब तस्वीर उतरने वालों को होगा। और एक हदीस, बुखारी की हदीस, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लज़ीना यसनऊन हाज़िहि सुअरा युक़ालु लहुम अहयु मा खलक़तुम। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना कि बेशक उन लोगों को अजाब दिया जाएगा, युअज़्ज़बूना यौमल क़ियामा, उन लोगों को क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा जो लोग तस्वीर उतारते हैं, जो लोग तस्वीर बनाते हैं। वो युक़ालु लहुम, और उन लोगों से कहा जाएगा अहयू, उन तस्वीरों को जिंदा करके बताओ, उस तस्वीर में रूह डालकर बताओ। और रूह डालने की सिफत अल्लाह रब्बे जुल जलाल के अलावा किसी के अंदर नहीं है। रूह डालने का जो हुक्म दिया जाएगा इसी वजह से कि जब तक वो रूह ना डाल सके उस वक्त तक अजाब का सिलसिला उस पर जारी रहेगा। एक नामुमकिन चीज है किसी तस्वीर में रूह डालना। इसका मतलब यह हुआ कि उस इंसान को अजाब का सिलसिला वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। आज हम कितनी खुशी के साथ शादियों में तस्वीर कशी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, अल्लाह के लिए,
اللہ کے لیے اپنے نکاح کی اصلاح کر لیجئے، اپنے شادیوں کی اصلاح کر لیجئے، نکاح ہمارے شریعت کے مطابق ہو۔ اصلاح نکاح کیوں؟ یہ چیزیں ہمارے نکاحوں میں پائی جاتی ہیں، یہ بگاڑ ہمارے نکاحوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے نکاح کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دوسرے پہلو پر مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصلاح نکاح کیسے، ہم اپنے شادیوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا بس ایک ہی حل ہے، ایک ہی ہمیں کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے نکاح کو عبادت سمجھ کر نکاح کیا جائے، کیونکہ نکاح بھی عبادت ہے، شادی بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، جس طرح حج عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح شادی بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے۔ جس طرح ہم نماز میں، عشاء کی نماز میں 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، فرض 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اب اس عبادت میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی 3 رکعت پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہے، اگر کوئی 5 رکعت پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جس طرح ہم اس عبادت میں، نماز میں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں، ویسے ہی جب شادی عبادت ہے تو اس شادی میں، نکاح میں بھی نہ ہم کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں۔ آج کتنی زیادتی ہماری شادیوں میں ہے، منگنی، جوڑے گھوڑے، کانچی بانچی، جماگی گھماگی، کتنی رسم و رواج کو، کتنے رسم و رواج کو جن کا تعلق شادیوں سے نہیں ہے، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہلدی کی رسم کی جاتی ہے، منجے کی رسم کی جاتی ہے، ایسی ایسی رسمیں جو ہندوؤں کے طور طریقے پر ہیں۔ ہندو لوگ جو اپنی شادیوں میں رسم و رواج کرتے ہیں، بالکل وہی چیزیں آج ہم مسلمانوں کی شادیوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنی شادیوں میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شادی عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہیں، عبادت کی تعریف کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ نے کہا العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ بہت ہی پیاری تعریف عبادت کی امام ابن تیمیہ نے کی ہے۔ کہا عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ہر وہ عمل، ہمارا ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں، بیٹھ کر پیتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر پیتے ہیں، 3 سانس میں پیتے ہیں، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو پانی پینا بھی عبادت ہے۔ ہم سوتے ہیں، دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق سوتے ہیں، اور ہمارے اس طریقے سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ جب نکاح اور شادی بھی ہم ایسے کریں گے، رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، اور ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارے اس کام سے اللہ خوش ہو جائے، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی بھی عبادت ہے۔ عبادت میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ شریعت میں جو بتایا گیا ہے بالکل ویسے ہی ہمیں اپنی شادیاں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔